آج حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کی کرامتیں بیان کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے تعلیمات کو بیان کیا جائے، ان کے ارشادات کو بیان کیا جائے، ان کے فرمودات کو عام کیا جائے، ان کی سیرت کو اجاگر کیا جائے اور ان کے اخلاق و کردار کو پھیلایا جائے۔ اس بات کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو 90 لاکھ کی تعداد میں غیر مسلم آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے، وہ آپ کی کرامتیں دیکھ کر کے نہیں، وہ یہ واقعہ دیکھ کر کے نہیں کہ آپ نے جو ہے چھوٹے سے پیالے میں انا ساگر کو بھر دیا، یا آپ نے جو ہے ایک درخت کے نیچے راجا کے اونٹوں کو بٹھا دیا، یا انگلی کے اشارے سے آپ نے ہوا میں جو ہے پتھر کو لٹکا دیا۔ یہ سارے واقعات اور کرامتیں دیکھ کر کے وہ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ وہ آپ کی تعلیمات کو سن کر کے مسلمان ہوئے، وہ آپ کے ارشادات کو سن کر کے مسلمان ہوئے، وہ آپ کے فرمودات کو دیکھ کر کے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہوئے، وہ آپ کے کردار کی خوشبو سے مسلمان ہوئے، وہ آپ کے اندر جو خدمت خلق کا جذبہ تھا، وہ جو انسانیت کا درد چھپا ہوا تھا، وہ جو آپ کی غریب نوازیاں تھیں، وہ جو آپ کی ہمدردیاں تھیں، وہ جو انسانیت کے لیے تڑپ تھی آپ کے دل میں، وہ جو ہر کسی کے لیے بھلائی اور خیرخواہی کا جو جذبہ تھا آپ کے اندر، اس کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہوئے۔ میرے بھائی آپ ذرا سوچیں کہ آج ہماری ذات سے ایک بندہ بھی متاثر نہیں ہوتا ہے، غیر مسلم تو غیر مسلم، ہمارا ایک اپنا مسلم پڑوسی بھی ہماری ذات سے متاثر نہیں ہو پاتا ہے، اور پھر پڑوسی تو پڑوسی ہے، ہمارے اپنے خاندان کے وہ لوگ، ہمارے گھر کے وہ افراد جن کے بیچ میں ہمارے صبح و شام گزرتے ہیں، جن کے بیچ ہماری جو ہے زندگی کے لمحے گزرتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے اپنے خاندان، ہمارے اپنے گھر کے وہ اپنے افراد بھی متاثر نہیں ہو پاتے ہیں۔ اور وہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے کہ یار جس گلی سے گزرتے، جس کوچے سے گزرتے، ادھر اپنی خوشبوئیں بکھیر جاتے تھے، ادھر اپنی چھاپ چھوڑ جاتے تھے، ہر کسی کو اپنا بناتے چلے جاتے۔ آپ کی سوانح حیات میں یہ بات مذکور ہے کہ آپ نے ایک دفعہ فقط اجمیر سے دلی تک کا سفر کیا، اس ایک سفر میں صرف قریب 700 غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا۔ آپ سوچیں وہ کیسا حسن رہا ہوگا، وہ کیسی تاثیر رہی ہوگی، آپ کی ذات میں وہ کیسی کشش رہی ہوگی کہ یار جس کو دیکھ کر کے بندہ ہر کوئی آپ کی طرف کھینچا کھینچا چلا آتا تھا۔ میرے بھائی آج اس کردار کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس حسن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس جمال کو جو ہے بیان کرنے کی، لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو پڑھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انسانیت کیا چیز ہے، خدمت خلق کا مقام کیا ہے۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی اگر کچھ ہے تو وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے، وہ اللہ کے مخلوق کی مدد کرنا ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور ارشاد فرمائیں کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا نیک کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عاجزوں کی فریاد رسی، حاجت مندوں کی حاجت روائی اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ سب سے بڑا نیک کام ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ نماز سب سے بڑی نیکی ہے نا، حج زکوٰۃ اور سجدے ہمارے یہاں سب سے بڑی نیکی ہے۔ یار درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یار روزہ نماز اور سجدوں کو اس خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ، دنیا کی ہر شے اس کی تسبیح و تحمید کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، اس کی بڑائی بیان کر رہی ہے۔ وہ خدا تمہارے سجدوں اور روزے نماز کا محتاج نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روزے نماز ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر چھٹکارا قطعاً ممکن نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی فرض ہے، مگر اس سے زیادہ فرض انسانیت کی خدمت ہے، اس سے زیادہ فرض یہ جو ہے اللہ کی مخلوق کا سہارا بننا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ اس سے زیادہ ضروری چیز جو ہے نا وہ لوگوں کے دکھی دلوں کو خوش کرنا ہے، ان کی دلجوئی کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، ان کے دکھ سکھ کو محسوس کرنا، یہ اس سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ ساری کائنات، زمین کا ذرہ ذرہ اس رب کی تسبیح و تحمید کر رہا ہے، پاکی بیان کر رہا ہے۔ اس کو تمہارے سجدوں اور جو ہے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو اس کے بندوں کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، ضرورت ہے تو اس کی مخلوق کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ کے بندوں کے کام آئیں،
ان کی مدد کریں، ان کی فریاد رسی کریں، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اوراد و وظائف میں مشغول ہے، وہ ذکر و اذکار کر رہا اور اس کے پاس کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت لے کر کے آ جائے، اس کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے ذکر و اذکار کو چھوڑے اور پہلے اس حاجت مند کی حاجت روائی کرے، پہلے اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے، وہ چھوڑ دے اپنے ذکر و اذکار کو۔ یہ ہے دین ہمارا، یہ ہے صوفیہ کی تعلیم، یہ ہے خواجہ غریب نواز کا مشن اور ان کی تعلیم۔ آج کل حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کے جو عرس کے ایام چل رہے ہیں، پورے ملک کے بلکہ پورے بر صغیر کے گوشے گوشے سے لوگ، کونے کونے سے لوگ آج جو ہے حضور خواجہ غریب نواز کی عقیدتوں اور محبتوں کے گجرے سجا کر کے آج اجمیر پہنچ رہے ہیں۔ خواہ وہ کوئی ہندو ہو، مسلم ہو، بدھسٹ ہو، جین مت ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہو، لیکن آج وہ حضور خواجہ غریب نواز کی عقیدت اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ آج وہ حضور خواجہ غریب نواز کی محبت اپنے دل میں بسا کر کے آج اجمیر جا رہا ہے اور حضور خواجہ غریب نواز کے در پر جا کر کے اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے در پہ آنے والے کسی بھی شخص سے، کسی بھی ویکتی سے کبھی اس کا دھرم نہیں پوچھا، کبھی اس کا مذہب نہیں پوچھا۔ آپ نے الخلق یال اللہ، اللہ کے تمام مخلوق کو اس کا بندہ سمجھ کر کے اس کی فریاد رسی کی، اس کی ضرورت پوری کی، اس کی مدد کی۔ اس لیے آج پوری دنیا کے لوگ ان کا نام عقیدت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں، ہر کوئی ان سے محبت کرتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں دیکھو دھرم کے نام پر بٹوارے ہو رہے ہیں، دھرم کے نام پر جو ہے تشدد پھیلایا جا رہا ہے، ایسے عالم میں لوگ حضور خواجہ غریب نواز کا نام ادب سے لیتے ہیں، احترام سے لیتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ انسانیت کے لیے کام کیا، آپ نے ہمیشہ اللہ کے تمام بندوں کو اللہ کا کنبہ اور اس کا خاندان سمجھ کر کے ان کی فریاد رسی کی۔ کبھی کسی آنے والے شخص سے آپ نے اس کا مذہب نہیں پوچھا، اس کا دھرم نہیں پوچھا، اس کی ذات پات نہیں دیکھی آپ نے۔ آپ بلا تفریق مذہب و ملت خود لوگوں کی فریاد رسی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ آپ اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی تعلیم دے کر کے گئے کہ اگر تم اللہ کی دوستی اور اس کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر 3 خصلتیں پیدا کرو۔ پہلی خصلت، تم دریا جیسی سخاوت اپنے اندر پیدا کرو۔ دوسری چیز، آفتاب جیسی اپنے اندر شفقت پیدا کرو، اور تیسری چیز، زمین جیسی تواضع اور انکساری اپنے اندر پیدا کرو۔ آپ غور کریں اس تعلیم پر، دریا جیسی سخاوت ہونی چاہیے آپ کے اندر، آفتاب جیسی، سورج جیسی شفقت ہونی چاہیے، اور زمین جیسی تواضع اور انکساری۔ زمین یہ نہیں دیکھتی کہ میرے اوپر ہندو چل رہا ہے یا مسلمان چل رہا ہے، میرے اوپر مومن چل رہا ہے یا کافر چل رہا ہے۔ سورج یہ نہیں دیکھتا کہ کون سا گھر مومن کا اور کون سا گھر کافر کا ہے۔ دریا کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے جو ہے کنارے سے، ہمارے ساحل سے پانی پینے والا کس دھرم کا ماننے والا، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ دریا ہر کسی کے لیے فیاضیاں کر رہا ہوتا ہے، دریا ہر کسی کی پیاس بجھا رہا ہوتا ہے، ہر کسی کو سیراب کر رہا ہوتا ہے۔ سورج ہر کسی کے لیے اپنی کرنیں بکھیر رہا ہوتا ہے، ہر کسی کو روشنی عطا کر رہا ہوتا ہے، اور زمین ہر کسی کے لیے بچھی ہوتی ہے۔ یہی تعلیم حضرت خواجہ غریب نواز کی ہے کہ اگر تم اللہ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو بلا تفریق مذہب و ملت، بغیر کسی شخص سے اس کا ذات پات اور دین دھرم پوچھے ہوئے، آپ اس کے سامنے اپنی سخاوت اور محبت کا دریا بہائیں، آپ اس کے لیے روشنیاں پیدا کریں، اجالے بکھیریں، اور ہر کسی کے لیے بچھ جائے، ہر کسی کے سامنے تواضع اور انکساری سے پیش آئیں، ہر کسی کے لیے نرم بن کر کے رہیں۔ یہی تعلیم حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب لوگوں کو جو ہے نیچ اونچ کے نام پر بانٹا جا رہا ہو، جب دین دھرم کے نام پہ تقسیم کیا جا رہا ہو، تو ضرورت ہے اس دور میں کہ اولیاء کی کرامتیں بیان کرنے سے زیادہ ان کے تعلیم کو بیان کیا جائے، ان کے ارشادات کو عام کیا جائے، ان کے فرمودات کو اجاگر کیا جائے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں خانقاہوں سے جڑیں، صوفیہ سے تعلق جوڑیں اور اولیاء کرام سے قربت اختیار کریں۔ یاد رکھیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر